اللہ تعالی جل شانہ کی محبت اسی بندے کو ملتی ہے جو معرفت خدا بندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت علماء کرام نے معرفت الہی کو واجب اول بتایا ہے کہ معرفت مقصد انسانیت ہے۔ موت سے پہلے کی زندگی آغاز معرفت کی زندگی ہے، جس میں میں اور آپ اس ٹائم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو دور ہے یہ آغاز معرفت کی زندگی ہے، اور موت کے بعد کی زندگی تکمیل معرفت کی زندگی ہے۔ جب تک ہم معرفت الہی کو نہیں پائیں گے، اسلام اور ایمان کی شیرینی مٹھاس یہ ہمیں محسوس نہیں ہوگی۔ اور موجودہ دنیا میں ایک انسان ابتدائی دریافت کے درجے میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے، اور آخرت کی دنیا میں وہ کامل دریافت کے درجے سے خدا کی معرفت حاصل کرے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ معرفت خداوندی ایک فکری عمل، انٹلیکچوئل پروسیس کا نام ہے، فکری عمل کا نام ہے معرفت خداوندی۔ یہ فکری عمل موجودہ دنیا میں شروع ہوتا ہے، جس میں اور آپ ابھی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر وہ ابدی طور پر آخرت کی دنیا میں جاری رہے گا۔ چونکہ میرا موضوع محبت الہی ہے، جس چیز کی محبت کی دعوت دے رہا ہوں اس کی معرفت حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ الذاریات میں بتایا ہے، جس کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ معنی اور تشریح کے لحاظ سے یہ بہت وسعت والی آیت ہے۔ سورہ ذاریات شاید آیت سورہ نمبر کے لحاظ سے 51 ہے، اور یہ جو آیت ہے وہ 56 ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ معنی کے لحاظ سے، تشریحات کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں پورا قانون معرفت بیان کیا ہے کہ کس طرح سے انسان اور جنات میری محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میرا بیان اور قرآن کا جو بیان ہے، پہلا قرآن کا بیان اور اللہ کے نبی کے احکامات جو تھے وہ جن و انس کے لیے ہیں، اور اس جگہ پر اس آیت میں بھی انسان کو بھی مخاطب کیا گیا اور جنات کو بھی خاطب کیا گیا ہے، یعنی دونوں میں اولیاء بنتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں اولیاء بنتے ہیں، علماء بنتے ہیں، فقہاء بنتے ہیں، صدیق اور عارفین بنتے ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، صدیقین ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، قراء ہوتے ہیں۔ جنات بھی بڑی اچھی اچھی قراءت کرتے ہیں۔ چونکہ وہ اس موضوع پہ میری بات ابھی نہیں ہو رہی، میں چونکہ معرفت خداوندی بتا رہا ہوں، اللہ کی محبت کی بات کر رہا ہوں، فکری عمل کی بات کر رہا ہوں، انٹلیکچوئل پروسیس کی بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے انسان نے اللہ کے قرب کو حاصل کرنا ہے۔ سورہ ذاریات میں اللہ نے اپنے قرب کی بات کی ہے جنہوں نے اس کو خطاب کر کے۔ تو اس آیت مبارک میں معرفت الہی ہے، جس چیز کی اللہ بات کر رہا ہے، اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی جو بات کر رہا ہے، یہ وہ عبادت ہے، اس عبادت کے ذریعے معرفت الہی ملتی ہے، پہچان الہی ملتی ہے، محبت الہی ملتی ہے، اتباع الہی ملتی ہے، رضا الہی ملتی ہے۔ اور یہ تفسیر میری نہیں ہے، میں نے تفسیر عبداللہ بن عباس پڑھی ہے، میں نے تفسیر علی بن ابی طالب پڑھی ہے، ان کے قول پہ مبنی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے پورا قانون سورہ ذاریات کی ایک آیت کے اندر بیان کر دیا ہے۔ اللہ کی محبت کی بات پورے قرآن کو پڑھنا تو بہت کمال درجہ ہے، اس ایک آیت کو جس نے سمجھ لیا بس اس نے مقصد حیات کو پا لیا۔ یہی معرفت الہی جن و انس کا مقصد تخلیق ہے۔